انسان دوست کا، کسی بھی انسانیت کے دوست کا، ایک اچھے انسان کا فوکس ہونا چاہیے کہ اس وقت جو متاثرین ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، وہ کس چیزوں میں ان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب کو فوکس وہاں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ایک فراڈی شخص جو کہ ان متاثرین کے نام پر امداد اکٹھا کر چکا ہے، ان متاثرین کے نام پر اس نے پیسے جمع کیے، نہ ہی وہ پیسے ان متاثرین تک پہنچے، نہ ہی وہ خود ان متاثرین تک پہنچا، نہ ہی ان کی جماعت ان متاثرین تک پہنچی۔ ہم شکر گزار ہیں کہ حکومت سندھ، حکومت پاکستان، آپ کی این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے جس طرح بڑھ چڑھ کر، آپ کی سول سوسائٹی نے جتنا بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں، سرگرمیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیا، وہ سب لوگ ہیں انسان دوست، جن کو انسان کی فکر ہے، انسانیت کی فکر ہے، جس کو عوام کی فکر ہے۔ سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں عوام کے لیے، سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، عوام کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن جو اقتدار کے ہوس کا پجاری، جس کے ساتھ جس کی اس وقت نیندیں حرام ہیں، جس کا سکھ چین جو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف وہ تڑپ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں واپس وزیر اعظم ہاؤس جاؤں، واپس مفت کی روٹیاں وہاں پہ کھاؤں، واپس وہاں سے ہیلی کاپٹر سے بنی گالا جاؤں، واپس قوم کے پیسوں پہ عیاشیاں کروں، واپس پھر تحفے ملیں، پھر تحفے بیچوں، پھر پورے خاندان نے بیٹھ کے اس پہ عیاشیاں کرنی ہے۔ اس کا فوکس اس وقت اس طرف ہے۔ لیکن جو بھی اس وقت اتحادی حکومت ہے اور خصوصی طور پر سندھ حکومت ہے، اس کا فوکس ہے کہ ہم ان متاثرین کی مدد کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے وہ جو بےتاب روح جو ہے، جو تڑپتی روح ہے عمران خان کی، روز ٹی وی پہ آ کے بس الٹی سیدھی باتیں، غلط باتیں، غلط پروپیگنڈاز اور جھوٹے اور من گھڑت الزامات اپنی اپوزیشن پہ لگانا، جو ان کی اپوزیشن ہے ان پہ لگانا، اس کا کام وہ جاری ہے۔ کل اور آج بھی اس نے اپنے خطاب کے دوران محترمہ آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا نام لیا، اور پھر الٹی سیدھے باتیں اس نے کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تب اس نے جھوٹے مقدمات میں محترم آصف علی زرداری صاحب کو، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا، اور تب بھی اس کا ایک شوق پورا نہیں ہوا تو عید کی رات کو لیٹ آورز میں، مڈ نائٹ میں، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے زبردستی گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے پاکستان کے کلچر میں، ہماری لڑائیاں ہمیشہ مردوں تک رہتی ہیں، گھر کی خواتین کو کبھی اس میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن عمران خان نے وہ تمام روایتوں کو اس نے عبور کیا، جو ہمارے کلچرل نارمز تھے، جو ہماری کلچرل ویلیوز تھیں، اس کو، اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک خاتون کو اس نے، آپ کی کسٹڈی میں ہاسپٹل میں موجود تھیں، اس کو عید کی رات کو اس طرح اٹھا کے اور پھر ان کو اڈیالہ جیل میں بھیج دینا، یہ ایک شرمناک حد تک گری ہوئی حرکت تھی۔ اچھا، وہ شخص پھر اس پہ بھی پیٹ نہیں بھرے، اس کی پارٹی کے ایم پی ایز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ پہ پھر ایلیگیشنز لگائے، جھوٹے ایلیگیشنز لگائے، 4 سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ آج عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی میری حکومت چلی گئی تو پھر جی دیکھیں ان کو کلین چٹ مل گئی۔ اس بیوقوف انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج 3 سال تک یہ مقدمہ اس کی اپنی حکومت میں چلتا رہا، اور الیکشن کمیشن بھی اس کی اپنی تھی، پہلے بھی اپنی تھی، بعد میں بھی اس کی اپنی تھی۔ تو اگر کوئی اس کے پاس شواہد و ثبوت ہوتے تو اس وقت وہ جو اس کو الیکشن کمیشن سے آرڈر لینا ہوتا تو لے لیتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مقدمہ کسی پہ کر لو اور 4 سال کے بعد کسی کو ریلیف ملے تو اس پہ بھی آپ پروپیگنڈاز کرنے شروع کر دو۔
4 سال تک کیا ساری عمر تو آپ کو مقدمہ کو کوئی فیس نہیں کرے گا بیٹھ کر. آپ نے اپنے اثر رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے تمام اپوزیشن پر مقدمات بنائے, آپ نے لوگوں کو گھروں میں جیلوں میں ڈالا, لوگوں کی فیملیز پہ مقدمات بنائے, لوگوں کی ماؤں بہنوں پہ مقدمات بنائے, لوگوں کی بیگمات پہ مقدمات بنوائے, آپ نے سب چیزیں کی. لیکن اس کے برعکس آج دن تک وفاقی حکومت وہ سلائی مشین سے جس نے اربوں روپے کمائے, امریکہ میں پیسے بھجوائے, علیمہ باجی, اس کو ابھی تک وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا, نہ پنجاب حکومت نے کچھ کیا. جو کہ ایمنسٹی اسکیم, جس کو عمران خان کہتے رہے کہ یہ صرف چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے اسکیم ہے, یہ میں نہیں کہتا تھا, یہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہے. اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کی اپنی بہن نے اٹھایا, علیمہ خان نے اٹھایا. پیپلز پارٹی کی تو کسی لیڈر نے اس کا ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ نہیں اٹھایا. کسی ایک کا نام لے دے پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر نے, وہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کو اور کالا دھن کو سفید کرنے والوں کو ایمنسٹی اسکیم ملتی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے تو اس میں ایک ہی نام آتا ہے, علیمہ خان. اور اسے پوچھا گیا بھائی آپ نے یہ اربوں روپے کیسے آپ کے پاس آئے, آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے, آپ کے خاندان کے اثاثے کیا تھے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ نے یہ اربوں روپے کس طرح سے امریکہ میں پراپرٹیاں خریدی, دبئی میں پراپرٹیاں خریدی, اپنا بیک گراؤنڈ بتایا. بولتے جی میں نے سلائی مشین چلائی تھی, وہ سلائی مشین سے اربوں روپے کما دیے علیمہ باجی نے. اس پہ عمران خان صاحب خوش ہیں. ابھی یہ بات کریں دوسروں کی گھر کی خواتین پہ, آج بھی عمران خان نے یہ اپنے زبان سے یہ بات کی ہے محترمہ فریال طاقر صاحبہ پہ. آج بھی پوری دنیا کو پتا ہے وہ گوگی صاحبہ جو کہ فرنٹ لیڈی مشہور تھی بنی گالا میں جادوگرنی کی, وہ جادوگرنی کی فرنٹ لیڈی کہاں ہے؟ وہ فرنٹ لیڈی جس میں عمران خان کہتے تھے بیچاری گوگی, وہ کہاں ہے تمہاری بیچاری گوگی؟ بلاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو, لاؤ نا اپنی بیچاری گوگی کو. کیوں ملک سے باہر فرار ہے وہ؟ اور کس کو نہیں پتا؟ پنجاب کے بچے کو پتا ہے کہ وہ بیچاری گوگی جو ہے تحصیلدار کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو, ایس ایچ او کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو اس کو پیسے دو, ڈپٹی کمشنر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو, ایس ایس پی لگوانا ہو, ڈی پی او لگوانا ہو تو بیچاری گوگی کو پیسے دو. وہ سیکرٹری تک بیچاری گوگی کو پیسے دے کے آپ لگواتے تھے. وہ کس سے چھپا ہوا ہے عمران خان؟ وہ ساری چیزیں تمہاری. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بے گناہ ہو, بے قصور ہو, تو بلا لو اپنی اس بیچاری گوگی کو. کیوں چھپا کے بیٹھے ہو اس کو باہر؟ اس کو سنا ہے آپ نے کسی ملک کی شہریت بھی دلوا دے دی ہے. وہ پرائیویٹ جہاز میں بیچاری گوگی یہاں سے بلینز آف روپیز لے کر جاتی تھی. وہ بیچاری گوگی پھر آپ کی گھڑیاں بھی بیچتی تھی. وہ بیچاری گوگی جو ہے بیچاری کیا کیا کرتی تھی, اس پہ عمران خان صاحب خاموش ہیں. اور اب میں جو دوسری بات پر, کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو معیشت کی بہت زیادہ پرواہ ہے. حالانکہ معیشت کی پرواہ سب سے زیادہ ہر پاکستانی کو ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں کا استحکام اس معیشت پر ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں, جو پی ٹی آئی کے سورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان خود چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں کہ ملک خدا نہ خواستہ کسی معاشی دباؤ میں آئے یا کوئی اس کا دیوالیہ نکلے, اللہ نہ کرے, جو کہ عمران خان کی خواہش ہے, جس پہ ان کے پی ٹی آئی کے ممبران کے آپ کو بھی پتہ چلے ہوں گے واٹس ایپ گروپس میں میسیجز آ رہے ہیں کہ اپنے بینکوں سے سارے پیسے نکلواؤ. مصنوعی طور پر ان کا یہ فارمولہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچے. کیوں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی لیڈرز تھے, ہماری حکومتیں, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت 2 دفعہ ڈیزالو کی گئی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی شہادت ہوئی. کبھی کسی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر نے ملک کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. ڈکٹیٹروں سے مقابلے کیے, جنرل ضیاء الحق سے پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا, جنرل مشرف سے مقابلہ کیا, لیکن کبھی کسی ادارے کو پیپلز پارٹی نے کبھی ملائن نہیں کیا, ملک کو کبھی خدا نہ خواستہ ملائن نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جو ڈیووس میں ایک کانفرنس تھی جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں گئے ہوئے تھے, وہاں پہ بھی
اور اس وقت محترم آصف علی زرداری صاحب سلاخوں کے پیچھے تھے، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن میں بیٹھے تھے. وہاں پہ جب ان سے پاکستانی افواج کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک بھارتی جرنلسٹ سے، تو ان کو انہوں نے جواب کیا دیا، اس نے کہا اٹس مائی آرمی، اور تم لوگ جو ہے، تمہاری ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، ہمارے ملک کے لوگ نہیں کرتے، ہمارے ملک کے ادارے نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے اسٹیٹس مین، یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کا خون، جس کا لہو، جس کی روح اس ملک سے محبت کرتی ہو. ورنہ اس وقت ان کے والد صاحب جیل میں تھے، انتقامی کاروائیاں چل رہی تھیں، لیکن ان کے منہ سے، ملک سے باہر، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر ہمیشہ اپنے ملک کا دفاع کیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ امریکہ میں ایک دفعہ ان سے سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، تو اس پہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا واٹ ڈو یو مین، ہی از مائی پرائم منسٹر، ہی از آر پرائم منسٹر. باہر ملک میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا بھی دفاع کیا. اسے کہتے ہیں نیشنل لیڈرز، اسے کہتے ہیں قومی لیڈر، اسے کہتے ہیں لیڈر. یہ شخص جو اس وقت معیشت کے بارے میں جو پوری پی ٹی آئی کی پھر پروپیگنڈا مشین شروع ہو گئی ہے، میں حلفیہ کہنے کے لیے تیار ہوں، آج اس معیشت کی جو بھی پوزیشن ہوئی ہے، جو اس وقت کمزور ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کے انٹرویوز میں، نکالیں اس کے انٹرویوز، اس پہ اس نے خود کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئی ایم ایف کے پاس تھوڑا دیر سے گئے، کیونکہ وہ پہلے جلسوں میں آئی ایم ایف کے خلاف بات کر چکا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، تو پھر وہ جانا پڑا. پھر وہی شخص جو پہلے جلسوں میں کہتا تھا کہ جی ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، میں خودکشی کروں گا، کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا. خودکشی جیسے اپنی بات پہ تو کبھی اس نے قائم رہا نہیں، اس نے بھیکیں بھی مانگی، اس نے خیراتیں بھی مانگی، کشکول لے کر ایک ایک ملک کے دروازے پہ بھی یہ گیا جو شخص یہ کہتا تھا. اس معیشت کی جتنی بھی بری پالیسیاں تھیں، جو اس نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، پھر اس کو ڈس اون کرتا رہا، پھر اس کو خاموشی سے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا رہا، وہ عمران خان کی وجہ سے. اور آپ خود بتائیں، عمران خان کے دور میں کتنے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہوئے، عمران خان کے دور میں کتنے اسٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل ہوئے، اور اس وقت معیشت کون چلاتا تھا پاکستان کی؟ آپ کو پتا ہے کسی کو؟ وہ ایک جادوگرنی چلاتی تھی. وہ ایک ڈبہ رکھتے تھے، اس میں 10 نام ڈالتے تھے، پھر فال پڑھتے تھے، پھر کسی کا نام آ گیا، بھائی ٹھیک ہے. جس ملک کی معیشت، جو ملک خود، جس ملک کے فیصلے صرف فالوں پہ ہوتے رہے، جادو ٹونوں پہ ہوتے رہے، تو اس ملک کا یہی اشر ہونا تھا کہ جی یہ نام تمہارے یہ لکی ہے. جو وزیر خزانہ وہ کا جس کا نام پہلے الف سے شروع ہوگا. اب جی 6 مہینے پوری قوم اس الف کے پیچھے لگ گئی، پتہ نہیں الف کو کوئی ککھ پتہ ہے نہیں پتہ، معیشت کا پوری قوم الف کے پیچھے ڈال دیا آپ نے. پھر بولا جی نہیں وزیر خزانہ وہ ہوگا جس کا نام فلانے الفاظ سے شروع ہوگا، پھر پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا. جس پوری قوم کے فیصلے جادو ٹونوں سے چلتے ہوں، جی وزیر اطلاعات، جی یہ بہتر ہے خاتون، وہ دوسری خاتون جو تھی میں نام نہیں لوں گا، بڑا احترام ہے سب کے لیے، جس کو وزیر اطلاعات بیچ میں لگایا تھا انہوں نے، فواد چودھری کو ہٹا کے، وہ کہتے جی اس کا پیر اور اس کا پیر دونوں کا کوئی ایک تھا. اب جی جو اگر ایک ہی پیر کے مرشد ہوں گے تو وہ دونوں پھر وہ لگیں گے. مطلب کیا اس ملک کو انہوں نے حشر کیا تھا. آج تو بڑا ہی مطلب اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے جیسے کہ پورے ملک کا درد ہی اس کو، پوری قوم کو اس نے بیوقوف بناتا رہا. یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، پوری قوم کے ساتھ مکاری کرتا رہا، اور اس کا صرف ایجنڈا یہ تھا کہ جی مجھے بس کرسی سے چپکتا رہوں میں، چاہے میں ملک کی کا دیوالیہ نکال دوں. حالانکہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کو وہ اکانومی نظر آ رہی تھی کہ جی ایک فریجائل اکانومی ہے، ایک چیز جس میں آپ کو پبلک سینٹیمنٹس کی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جی مخالفت دیکھ سکتے ہو، اس کے باوجود کیونکہ ملک کے لیے آپ نے کڑوے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایسے اگر شخص کے حوالے کر دیتے ملک جس کا کوئی ملک سے نہ کوئی لگاؤ ہو، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ جی میں پیدا گیری نہیں، یہ چور ڈاکو نہیں، یہ پیدا گیری قسم کا آدمی تھا. یہاں سے گھڑی چوری کر لو، پرائم منسٹر ہاؤس کی جی بھینسیں نیلام کر دو، نیلام کر کے پھر کسی دوست کو بولے تم خرید لو، یہ میرا اے ٹی ایم اس کے مسئلے حل کر دو، وہ میرا اے ٹی ایم اس کے مسئلے حل کر دو. کیا کیا اس نے بڑے سے بڑے کرمنل ڈیسیجنز نہیں لیے، کیا کیا اس نے برائیاں اس ملک کے ساتھ نہیں کی، معیشت اس نے کیا کیا نہیں کیا. وہی چینی ہماری
پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے، پھر اسی کو چینی کو ایکسپورٹ کرتے تھے. آپ نے پیٹرول کے مصنوعی یہاں پہ پورے کرائسس پیدا کیے. ہر مشکل چیز میں عمران خان کا ایک اہم کردار رہا ہے. اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے میں عمران خان کا ایک اہم کردار رہا ہے. اور اب اس کی کیا ہے کہ پہلے اب کسی طریقے سے آپ عوام کے دل میں نفرت پیدا کرو اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہوں کے خلاف، عدالتوں کے خلاف دھمکیاں دی. پھر جب پتہ چلا کہ جی دھمکی کا جواب عدالت سے آ سکتا ہے، آپ پہ کنٹیم ہو جائے، تو پھر آپ وہ کالا چشمہ پہن کے، جج بھی موجود نہیں ہے، پہنچ گئے صبح کو معافی مانگنے کے لیے. وہی آپ نے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، وہی آپ نے جو ہے ہمارے افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ان کے سربراہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور جس کی آپ تسبیحاں پڑھتے تھے بیٹھ کر، تسبیحاں پڑھتے تھے بیٹھ کر کہ جی نہیں جنرل باجوہ صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں، ان جیسا کوئی ڈیموکریٹک آدمی نہیں ہے. اور آپ کل بھی ان کے خلاف بات کر رہے تھے، آپ آج بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہو. اور جب آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب جن کو آپ کہتے تھے پنجاب کا ڈاکو نمبر 1، وہ آپ کا پنجاب کا ڈاکو نمبر 1 جس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ کہہ رہے کہ جی ہمیں ادھر سے کہا گیا، باجوہ صاحب نے کہا کہ جی آپ عمران خان کی سپورٹ کریں. اب یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہے کہ آپ گالی دے رہے ہو ان کو، آپ ان کے خلاف مہمیں چلا رہے ہو، آپ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ گھناؤنی آپ مہمیں چلا رہے ہو، اور پیچھے سے آپ جو ہے آپ کے اتحادی کہہ رہے نہیں ہم تو ان کے کہنے پہ آپ کے ساتھ آئے. تو پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی کل بھی کہا میں ملک کا وزیر اعظم تھا، میں اپنے مرضی کے FIR نہیں کٹوا سکتا تھا. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے عمران خان، ڈوب مرو آج کے آج، تم ڈوب مرو، استعفیٰ دو. تم آج پنجاب میں تمہاری اپنی حکومت ہے، تمہارا اپنا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، تم نے وزیر اعلیٰ لگایا جس کو تم کہتے تھے پنجاب کا ڈاکو نمبر 1 ہے. اگر وہ تمہارے کہنے پہ FIR نہیں کٹا تو تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر وہاں کا IG تمہارا ہے، وہاں کا سیکٹری انٹیریئر تمہارا ہے، وہاں کی ہر چیز مشینری تمہارے پاس ہے، اصل میں بات یہ نہیں کہ تمہارے کہنے پہ کوئی FIR نہیں کاٹ رہا، کیونکہ تمہارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو پتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ان کو پتا ہے یہ تم FIR کاٹنے کی بات کر رہے ہو، تم صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کی بات کر رہے ہو، تم صرف اور صرف اپنا ایک جعلی پوسچر بنانے کی بات کر رہے ہو، اپنے آپ کو معصوم اور مظلوم بنانے کی کوشش کر رہے ہو. تمہارا پنجاب کا وزیر اعلیٰ خود کہتا ہے کہ نہیں جی عمران خان جو نام دے رہے ہیں وہ ایگری نہیں کرتا. اگر تمہیں اتنی سی بھی حیا شرم ہے تو اس وزیر اعلیٰ کو بولو بیان دے کہ جو تم نے 3 نام دیے ہیں ان تینوں ناموں پہ وہ بھی ایگری ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب تم جھوٹے تھے، جھوٹے ہو اور جھوٹے رہو گے، کیونکہ تم صرف اور صرف غلط بیانی سے بات کر رہے ہو. تم لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگوں کے دل میں اپنے اداروں کے خلاف، اپنے اداروں کے افسران کے خلاف ایک جھوٹے پروپیگنڈا کر رہے ہو. تم ان کے دل میں ان کو غلط بیان پیدا کر رہے ہو، تم ملک کے نوجوانوں کو غلط قسم کے میسج دے رہے ہو، غلط قسم کی چیزیں کر رہے ہو، لیکن اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ بات واضح ہے کہ ہماری قوم سمجھدار ہے. بھلے الیکشن آج نہیں کل ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. الیکشن کے لیے ہر آدمی تیار ہے، ہر کوئی اپنی کارکردگی کے پیچھے جائے گا. تم نے جتنے بھی جھوٹے پروپیگنڈا کیے، تم نے جتنے بھی قسم کے سوشل میڈیا کے یہ بڑے بڑے نیٹ ورک اور ساری چیزیں بنائیں، تم نے بھلے خیبر پختونخوا میں سب سوشل میڈیا کے لوگوں کو تم نے بھرتی کروا دیے مختلف محکموں میں، 1300 بھرتیاں صرف تمہارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ کی لوگوں کی. تم نے پورے نیٹ ورکس بنائے تاکہ تم کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کے ذہن میں غلط قسم کی باتیں ڈال سکو. اوپر سے بولتا ہے جی کہ میں کچھ کرتا ہی نہیں ہوں. توشہ خانہ کا سب سے بڑے ڈاکو تم ہو. کل اس نے بات کی کہ جی گاڑی جو ہے زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لی، اس پہ مقدمہ کیوں نہیں بنتا؟ اب یہ جاہل شخص، کم عقل شخص، اس کو پتہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ پہ زرداری صاحب مقدمے کا جو ہے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. مقدمہ ان کے اوپر بنا ہے، اور جو کہ غلط مقدمہ بنا ہے، عمران خان کے گورنمنٹ میں بنا، غلط مقدمہ بنا. جو گاڑی توشہ خانہ کے ذریعے زرداری صاحب نے لی، وہ گاڑی آج بھی ان کے استعمال میں گاڑی ہے، آج بھی اس کو خود استعمال کر رہے ہیں. اور جو سرکار نے اس وقت پیسے فکس کیے، اس پیسوں کی طرف سے کیے ہیں. تم نے کیا کیا؟ تم نے گھڑیوں کی پہلے انڈر ویلیو کروائی، انڈر ویلیو کے ذریعے بھی جو تم نے کہا تھا 50% کراؤں گا، تم نے 20% بھرے، اور پھر تم نے وہ گھڑی بیچ دی دبئی کے کسی رئیس کو، اور کہتے ہو کہ میری گھڑی میری مرضی. وہ تمہاری گھڑی کہاں سے آ گئی یار؟ وہ عمران خان کو تھوڑی ملی تھی، وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملی تھی، جس میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی. کوئی غیرت مند مسلمان جو خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہو، جس کو پتا ہو کہ دنیا میں ایک ہی گھڑی ہے خانہ کعبہ کے تصویر والی، کوئی غیرت مند مسلمان کو اللہ رسول کو ماننے والا یہ چیز بیچ سکتا ہے؟ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، آپ کو کوئی اس طرح کا تحفہ ملے آپ کبھی بیچو گے؟
لوگوں کو کوئی خانہ کعبہ کا غلاف ملتا ہے, کوئی قرآن شریف کا تو ملتا ہے, کوئی بیچتا ہے یہ چیزیں. اس کو لوگ اپنے سینے سے رکھ کر بیٹھتے ہیں. یہ پیسے کا پجاری, یہ جھوٹا شخص جو خانہ کعبہ کی جس میں تصویر بنی ہوئی جس گھڑی میں, اس کو تو تمہیں اپنے سینے سے رکھنا چاہیے تھا, تم نے اس کو بیچ دیا. اور پھر جھوٹ بھی بولتے رہے, میری گھڑی میری مرضی. کوئی جواب ہے؟ میری گھڑی میری مرضی, میرا توشہ خانہ میری مرضی, میری گوگی میری مرضی, میرا ملم جبا BRT میری مرضی, ہر چیز میری مرضی, ہر چیز میں اس کی جو اپنی مرضی. بھائی کیوں تمہاری مرضی یار؟ یہ قوم کی چیز ہے, تم جھوٹے ہو. توشہ خانہ کا کیس تم پر ہے, منی لانڈرنگ کا کیس تم پر ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ تمہارے لیے جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ تم نے چوری کی ہے. الیکشن کمیشن تم نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور تم سے بڑا میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا میڈیا کے سامنے, جو بھارت اور اسرائیل سے پیسے لے اپنے ملک میں فنڈنگ کروانے کے لیے, اپنی الیکشن کے لیے, اپنے شوق پورے کرنے کے لیے, اس شخص پہ کیا بعید ہوگی؟ پاکستان میں اگر سیاست میں بھارت اور اسرائیل پیسے لگا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں. اور میں یہ بتا دوں, اگر یہی پیسے کبھی خدا نخواستہ پیپلز پارٹی اکاؤنٹ میں بھارت یا اسرائیل سے پیسے آئے ہوتے تو اس ملک میں اس وقت کوہرام بچ چکا ہوتا. یہ آج بھی لاڈلا ہے, آج بھی اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. پہلے یہ اس کی کوشش تھی کہ جی بات چیت سے اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل جائے, پھر اس کی کوشش تھی کہ دھوس دھمکیوں سے اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل جائے. اب کہہ رہا ہے جی اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے جی آپ لوگ نیوٹرل ہو جاؤ. وہ جاہل شخص, کبھی تو ہم پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ ادارے نیوٹرل رہیں, ہماری عدلیہ نیوٹرل رہے, ہماری الیکشن کمیشن نیوٹرل رہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے. جب وہ نیوٹرل نہیں تھے تمہیں اقتدار میں لے کے آئے تب تمہیں اچھے لگتے تھے. جب وہ نیوٹرل ہونے کی کوشش کی تم نے ان کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی, پھر تم کبھی کہتے ہو جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اب بولتے ہو پھر نیوٹرل ہو جائے. یہ پاگل شخص ہے, بالکل پاگل شخص ہے. پیمرا کو چاہیے, الیکشن کمیشن کو چاہیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس شخص کا علاج کرے. جو شخص روزانہ ایک نیا بیانیہ دینے کی کوشش کرتا ہے, روزانہ ایک نئی شوشہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں کس پہ چل رہی ہیں؟ وہ جادو ٹونوں پہ چل رہی ہیں. آج فعال یہ نکلا, آج خواب میں یہ فعال نکلا کہ جی کہ آج عمران خان نے یہ نیا ارشاد فرمانا ہے تو یہ نیا ارشاد فرمانا شروع ہو جائے گا. 17 تاریخ کو الیکشن میں اناؤنس کر رہا ہوں اسمبلی توڑنے کا, وہ آج کرو تم اسمبلی توڑنے کا علاج. اور میں ابھی بھی بتا دوں, یہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گا کیونکہ اس کا مفتہ چل رہا ہے. اس کے زمان پارک والے گھر میں پنجاب حکومت نے لاکھوں روپے کے بلٹ پروف کے شیشے لگوائے ہیں, کروڑوں روپے کے. وہ پیسے کس کے تھا؟ یہ بولا میرا شیشہ میری مرضی, میری حکومت میری مرضی. مفت کا پیٹرول وہاں چل رہا ہے, مفت کی سیکیورٹی زمان پارک میں چل رہی ہے, میری پنجاب حکومت میری مرضی. مجھے مفت کا کھانا مل رہا ہے, میری مرضی. اور سیلاب زدگان کا جو بقول تمہارے کہ تمہیں اربوں روپے ملے ہیں وہ تو سامنے لاؤ. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے, برائے مہربانی خدا کے واسطے, میں آپ کو خدا کا واسطہ دے رہا ہوں, جو سیلاب زدگان کی مد میں چندہ جمع ہوا ہے اس کو فوری طور پہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے. یہ کل کو بولے گا میرا چندہ میری مرضی, ہر چیز میری مرضی. بھائی اس طرح میری مرضی سے کام نہیں چلے گا. وفاقی حکومت سیریس نوٹ لے, سیریس اس چیز پہ ایکشن لے.